جب سے رانی کے بچے پیدا ہوئے تھے وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک رات بہت تیز بارش ہوتی ہے اور رانی کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ راجو ڈاکٹر کو لے آتا ہے مگر رانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ مر جاتی ہے۔ راجو اور اس کے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اسی جنگل میں بنٹی اپنی بیٹی پیلی کے ساتھ رہتی تھی جو دیکھنے میں خوبصورت مگر دل کی بہت بری تھی۔ بنٹی پیلی اور راجو کی شادی کروا دیتی ہے۔ پیلی راجو کے بچوں سے سخت نفرت کرتی تھی، ان سے گھر کا سارا کام کرواتی تھی اور خود صبح تیار ہو کر ماں کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن پیلی چکی سے کہتی ہے کہ وہ بوڑھے گدھ کے گھر کام کرنے جایا کرے گی، جسے سن کر چکی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ گدھ لوگوں پر گندی نظریں رکھتا ہے، وہ اس کے گھر کام نہیں کرے گی۔ جسے سن کر پیلی کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ چکی کو درخت کے ساتھ باندھ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب تک وہ گدھ کے گھر کام کرنے نہیں جائے گی اسے کھانا بھی نہیں ملے گا۔ پھر اگلے دن چکی گدھ کے گھر کام کرنے چلی جاتی ہے۔ جب چکی صفائی کر رہی ہوتی ہے اتنے میں گدھ آ جاتا ہے اور چکی سے کہتا ہے کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ جسے سن کر چکی کہتی ہے کہ آپ کو بچوں سے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ پھر گدھ چھلانگ لگا کر چکی کو پکڑ لیتا ہے۔ چکی کی آواز سن کر پاس سے گزرتا ہوا راجو اندر کوٹھی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ برش اٹھا کر گدھ کے سر پر مار دیتا ہے جس سے گدھ کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ چکی کو لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ راجو گھر آ کر پیلی سے جھگڑا کرتا ہے کہ اس نے چکی کو گدھ کے گھر کیوں بھیجا۔ اگر اسے راجو کے بچے پسند نہیں ہیں تو وہ اپنی ماں کے گھر جا سکتی ہے۔ جس پر پیلی کہتی ہے کہ اسے بھی دو بچوں کی خدمت کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر راجو اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا، جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنی ماں کے گھر چلی جائے۔ پھر پیلی گھر کے اندر آتی ہے اور دونوں بچوں کو دیکھ کر بولتی ہے کہ تم دونوں نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے اور دونوں بچوں کو پکڑ کر گرم سالن کی دیگچی میں ڈال دیتی ہے۔ اتنے میں گرم سالن کی دیگچی الٹ جاتی ہے اور گرم سالن پیلی کے چہرے پر گر جاتا ہے جس سے اس کا پورا چہرہ جل جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ خود برا ہوتا ہے۔